کن فی الدنیا کأنک غریب، بدل کر فقیروں کا بیش غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ دوستو، ہم بڑے بڑے تجزیہ کرتے ہیں، بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑے بڑے ایک دنیا کے ویوز رکھتے ہیں، دنیا کے انالیسس کرتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور گردش دور کے اوپر ہماری عمیق نگاہیں ہوتی ہے کہ فیوچر کیسا رہے گا، مستقبل کیسا رہے گا۔ لیکن دوستو، کبھی آپ نے امت کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ جی ہاں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز غم رکھتے تھے، فکر رکھتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کے اوپر کیسے وقت آئیں گے، میرے امت کے کیسے اعمال ہوں گے، میرے امت کے کیسے کردار ہوں گے، میری امت کے اندر کیسے اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز سوچتے تھے، امت کے اعمال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ تو ہم علماء کرام ہیں، علماء نہیں تو علماء کے پیروکار ہیں۔ دین محمدی کو ایکسپٹ کیا ہم نے، اللہ کے نبی کی لیگیسی اور آپ کا طریقہ اور آپ کا منہج اور آپ کی سنت ہم دنیا تک پہنچائیں گے۔ تو دوستو، اس کے بارے میں اگر ہم طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں امت کے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، تو دوستو دنیا کے بدلتے ہوئے جو ڈائنامک ہیں، حالات جس طریقے سے آبزرو ہو رہے ہیں، کریٹ ہو رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے دوستو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قوم کی جوں جوں دوا کی، جوں جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا، ٹھیک ہے۔ کئی مصلح آئے، کئی موٹیویشنل اسپیکر آئے، کئی خطیبین حضرات آئے، کئی مقررین نے اپنے شعلہ بیانی سے امت کو جگانے کی، امت کے اندر ایک ایورنیس پیدا کرنے کی، ایک بیداری پیدا کرنے کی اور اپنے منصب کو پہچاننے کی انہوں نے کوشش کی کہ اللہ را جاگ جاؤ، متفق ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو، تعلیم کی بیداری پیدا کرو اور خدا کے دین سے جڑ جاؤ، مکمل طور پر دین سے جڑ جاؤ۔ وہ صراط مستقیم جو تمہیں پیغمبر نے بتایا تھا، وہ دین برحق جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر مینشن کیا تھا، ذکر کیا تھا، اس دین سے جڑ جاؤ اور بدعت کو، شرک کو، وحیات کو، غلط ٹریڈیشنل کو، غلط رسم و رواج کو، غلط وحیات چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ تمہاری اصلاح ہو، یہ زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے اور آنے والی آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دین برحق سے جڑنا پڑے گا، دین کے نشر و اشاعت سے جڑنا پڑے گا، ہر ایک کی ہمیں ہمدردی کرنی پڑے گی، حسن خلق پیدا کرنا پڑے گا، اچھا کردار پیدا کرنا پڑے گا، اچھی خصلتیں اپنانی پڑے گی، اچھا ویوہار کرنا پڑے گا، تب جا کر دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ صرف نماز اور روزے کا نام دین نہیں ہے، صرف اپنے بچوں کو پڑھا لینا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اور بھی غم ہیں ایک محبت کے سوا۔ تو دوستو، دین مکمل جس کو کہتے ہیں، شریعت مطہرہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں قدم قدم کے اوپر انسٹرکشن دیتی ہے، ایک سجاؤ دیتی ہے، ایک ہماری زندگی کی ریمینڈی کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے۔ شریعت نے کیا طریقہ بتایا؟ لین دین کے معاملے میں، معاشی زندگی کے بارے میں، معاشرتی زندگی کے بارے میں شریعت مقدسہ کی کیا تعلیم ہے، اگر وہ ہم اپنائیں گے تو ہی ہم کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ ٹھیک دوستو، تو یہ اس چیزوں کا ہمیں ایک خیال کرنا ہے اور زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، زندگی میں اس شکشا کو گرہن کرنا ہے اور پرتیک کے اپنے بھائی کو اس کے بارے میں جاگرت کرنا ہے کہ دینی تعلیمات کیا ہے، شریعت مقدسہ کیا سکھاتی ہے، اسلام کے اصول اور مبادی کیا ہیں، اسلام کے نیم کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی اور ہمیں صراط مستقیم ملے گا۔ تو دوستو، اس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو کوشش کرنے کی ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقہ بتائے تاکہ ہم کیا کامیابی کو اچیو کریں۔
اپنے مقصد اپنے ہدف کے اندر ہم کامیاب رہیں، اس کے لیے ہمیں ہر فرد کو اس کے بارے میں کوشش کرنی ہے، ایک جاگرتی پیدا کرنی ہے، خصوصاً علماء کرام اور اسلام کے خطیبین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اخلاقیات کے اوپر زور دے تاکہ قوم اچھے اخلاق اچھے کردار سیکھے۔ اسلام جو پھیلا ہے یہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے، اچھے ویوہار کے ذریعے سے اسلام جو آج کونے کونے کے اندر اسلام کی تعلیم پہنچ چکی ہے اور اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں دشمن عناصر اسلام کے، اتنا ہی یہ تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریئلٹی ہے، اس کے اندر واستوکتا ہے، اس کے اندر حقیقت ہے۔ اسلام مذہب کے اندر یہ ایکتا سکھاتا ہے، اتفاق سکھاتا ہے، ایکویلٹی سکھاتا ہے، کریکٹر سکھاتا ہے، اچھی عادتیں سکھاتا ہے، اچھی خصلتیں سکھاتا ہے، اچھا جینا سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، انٹیگریشن سکھاتا ہے، آپس کے اندر بھائی چارہ کو بڑھاتا ہے، ویوہار کو اچھا رکھو، بھائی چارہ اور ایک پبلک کی جو ہمدردی کرنی چاہیے، انسیت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ ساری شکشائیں ہمیں مذہب اسلام پردان کرتا ہے۔ تو جب بندہ اسلام سے جڑ جاتا ہے تو ساری دنیا کی برائیاں، دنیا کے کرمنل اور دنیا کے بڑی بڑی جو برائیاں ہیں اس سے ایک آدمی بچ جاتا ہے اور اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے پاتا ہے، صحیح ٹرک پہ چلانا۔ اور یہ اونچ نیچ کا جو معاملہ ہے، یہ نصیب و فراز کا جو معاملہ ہے، یہ مت بھید، یہ ڈسکریمنیشن کے جو معاملے ہیں کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو معزز مکرم امپورٹنٹ وہ ہے جن کے پاس تقوی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ گے تو تقوی لے کے آؤ۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، برے اعمال سے رکنے کا نام، بھلائی کو اپنانے کا نام، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقوی اگر ہم لے کے جائیں گے اللہ کے گھر اور برائی سے ہم رکیں گے، خشیت الہی کو اپنائیں گے، رضائی الہی کو اپنائیں گے، میرے رب کو راضی کر دیں گے تو سب کو راضی کر دیں گے، اور رب اگر ناراض ہو گیا تو سب ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چاہے تم جھولوں میں جھولو، چاہے تم پھولوں میں کھیلو، لیکن اپنے رب کو مت بھولو۔